بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اس ویڈیو کلپ میں آپ کو یہ دکھایا جاتا ہے کہ ہم کلر زدہ رقبوں کو کس طرح آباد کر سکتے ہیں۔ اس وقت ہم چک 228 گاب تحصیل سمندری میں موجود ہیں۔ تو یہ ایسی زمین ہے جو کہ سفید کلر سے متاثرہ ہے۔ اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ اس میں نمکیات کی جو سفید تہ ہے وہ سطح پر نظر آتی ہے، اور اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ہم سب سے پہلے یہ جو سفید سطح ہے اس کو سکریپر کی مدد سے اس کو اکٹھا کر کے سائڈ پہ کر دیں۔ اس کے بعد اس میں گہرا حل چلانے کے بعد اس کو نہری پانی سے اگر ہم بھر دیں تو اس میں نمکیات جو ہیں وہ پودوں کی جڑوں سے نیچے چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ایسی زمین کو خالی نہیں چھوڑنا چاہیے، اس میں کچھ ٹائم لگتا ہے، کم از کم 2 سے 3 سال کا عرصہ چاہیے ایسی زمینوں کو آباد کرنے کے لیے۔ اور کاشتکاری ایسی چیزوں سے بھی بچیں، جس طرح بہت سارے کمپنیز والے جو ہیں وہ لوگوں کے کاشتکاروں کے پیچھے ہوتے ہیں کہ یہ چیز ڈالیں تو زمین بہتر ہو جائے گی، یہ ڈالیں تو زمین بہتر ہو جائے گی۔ تو ایسی زمین کو ٹائم چاہیے۔ تو یہ دیکھیں کہ اس میں آپ کاشتکار نے رایا جو ہے وہ اس کی کاشت کی ہوئی ہے، اور اس میں جو کلر بوٹی ہے وہ کافی تعداد میں اگی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ جنگلی پالک کی بھی تعداد کافی زیادہ اس کھیت میں موجود ہے۔ تو ایسی زمین میں جو کلورائڈ کے نمکیات ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ پٹری کے کنارے پہ جو رائے کا پودا ہے وہ زیادہ صحت مند ہے، اور اسی طرح جو نمکیات ہیں، جب ایسی زمین کو آپ پانی لگاتے ہیں تو نمکیات پٹری کے درمیان میں جمع ہوتے ہیں، اور وہاں پر جو پودوں کی نشو و نما ہے وہ بھی اچھی نہیں ہوتی۔ اور اس کے علاوہ جو پودے نالی کے اندر موجود ہیں جہاں پر پانی لگتا ہے، اور کیونکہ ایسی زمین کا اندرونی نکاس بہتر ہوتا ہے تو پانی کے ساتھ ہی نمکیات نیچے والی تہہ میں چلے جاتے ہیں۔ تو وہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ رائے کا پودا صحت مند ہے۔ تو یہ دیکھیں کہ یہ زمین ابھی آباد ہونا شروع ہو گئی ہے، اور آہستہ آہستہ یہ جو پودے ہیں اس میں جیسے جیسے یہ زمین سے نمکیات جذب کریں گے تو نمکیات کی جو مقدار ہے وہ کم ہوتی جائے گی، اور صرف نہری پانی کی ضرورت ہے ایسی زمینوں کو، ان کا کیونکہ اندرونی نکاس بہتر ہوتا ہے، تو لہٰذا ایسی زمین کو آباد کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ لیکن یہ دیکھیں اس میں تدبیر یہ اپنائی ہوئی ہے کہ انہوں نے پٹریاں بنائی ہوئی ہیں، اور نالیوں کے درمیان میں بھی کاشت کی ہوئی ہے، اور پٹریوں کے کناروں پر بھی انہوں نے رائے کو کاشت کیا ہوا ہے۔ اور جو قدرتی طور پر اس میں جنگلی پالک یا کلر بوٹی اگی ہوئی ہے، اس کی بھی جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نشو و نما جو سائڈ پہ ہے یا نالی کے اندر ہے وہاں پر بہتر ہے، بجائے جو پٹری کے درمیان میں آپ دیکھیں کتنی جو پور گروتھ ہے جنگلی پالک کی۔ اور اسی طرح جو کنارے پہ رائے کے پودے ہیں وہ بھی زیادہ صحت مند ہیں۔ تو ایسی زمینوں کے لیے یہی ہے کہ گہرا حل چلانے کے بعد اس کو آپ نہری پانی سے بھر دیں۔ اس کے بعد اس میں کوئی بھی چیز آپ کاشت کر سکتے ہیں، اور لیکن اس کو تھوڑا سا وقت لگے گا۔ ایسی زمین کے لیے جب آپ نے کوئی بھی فصل کاشت کرنی ہے اس میں بیج کی مقدار آپ نے بڑھا دینی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے اس میں نیچے جو کھاد ہے وہ ہم تجویز نہیں کرتے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ نمکیات جو ہیں وہ سینٹر میں جمع ہوئے ہیں۔ تو ابھی یہ زمین بہتری کی طرف جا رہی ہے۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو نالی ہے اس کے درمیان پودوں کی نشو و نما بہتر ہے، کیونکہ نمکیات کی جو مقدار ہے وہ پٹریوں کے درمیان میں زیادہ ہے۔ تو اس میں امرود کے پودے بھی لگے ہوئے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ کاشتکار کی کتنی محنت کے ساتھ اس زمین کو آباد کرنے میں مصروف عمل ہے۔ تو امرود کے پودے صحت مند ہیں کافی حد تک، اور یہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ جو زمین ہے وہ بہتر ہوتی جائے گی۔ اور ایسی زمین میں اگر ہم سبز کھاد کا استعمال کریں گے تو یہ زمین جلدی جو ہے وہ آباد ہو جائے گی۔ جس میں آپ گوارا ہے، جنتر ہے، برسیم ہے، لوسن ہے، سینجی ہے، تو ان میں سے کوئی بھی چیز آپ کاشت کر کے اس کو پھول آنے سے پہلے اگر زمین میں دبا دیں گے تو آپ کی جو زمین ہے وہ بہتر ہوتی جائے گی۔ اور میری تجویز یہ ہے کہ جو میں نے آپ کو تدابیر بتائی ہیں وہ اپنانے کے بعد اس میں ہم اگر جنتر کاشت کریں تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ تو اس کے لیے ہم نے کرنا یہ ہے کہ پانی لگانے کے بعد 16 کلو جو ہے جنتر ہے اس کا چھٹا کرنا ہے، اور 40 دن کے بعد جب پھول آنے سے پہلے اس کو زمین کے اندر دبا دینا ہے۔ تو اس سے جو زمین کی جو ہے وہ زرخیزی بھی بڑھے گی، اور اس میں جو نامیاتی مادے کی مقدار بڑھ جائے گی، اور اس کے مسام جو ہیں وہ بہتر ہو جائیں گے، اور ایسی زمین بہت جلد جو ہے وہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گی۔
یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فروٹ کافی تعداد میں یہاں پر موجود ہے، اور جو ضروری بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو پتے ہیں اس کے کنارے جو ہیں وہ جلے ہوئے ہیں۔ تو یہ نمکیات جب پودا زمین سے جذب کرتا ہے تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کو اپنے پتوں کے کناروں پر پہلے جمع کرے، تاکہ سب سے پہلے کنارے متاثر ہوں، پھر باقی پتا جو ہے وہ متاثر ہو۔ تو یہ بھی کہہ لیں کہ نمکیات کو زمین سے جذب کر رہا ہے، اور جذب کر کے اپنے پتوں میں اکٹھا کر رہا ہے، اور اس لیے یہ جو نظر آ رہے ہیں آپ کو کنارے اس کے جلے ہوئے ہیں، تو یہ آپ کہہ لیں کہ نمکیات کی وجہ سے یہ برننگ ہو رہی ہے۔ تو یہ ایک اچھی علامت ہے کہ آپ کے جو پودے ہیں وہ نمکیات کو جذب کر رہے ہیں، لیکن نمکیات کا وہ مقابلہ کرنے کے لیے یہ کر رہے ہیں کہ اس کو پتوں کے کناروں پر جمع کرتے ہیں۔ پھر یہ پتے جب یہ جھڑ جاتے ہیں تو سمجھ لیں کہ زمین سے نمکیات کی جو مقدار ہے وہ کم ہوتی جاتی ہے۔